الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کہ یہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ وہ لوگ بدبخت ہیں اور وہ لوگ محروم ہیں جو لوگ اس مہینے کو بھی بابرکت نہیں سمجھتے، اس مہینے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، تہذیب نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے۔ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جنت سے دور ہیں، وہ لوگ جہنم کے قریب ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھی ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی۔ بغیر عذر شرعی کے کوئی روزہ چھوڑنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر جنت میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا ہے، اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، تو آپ روزہ رکھیے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہو اور بیان کرنے والے، روایت کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ یعنی ابن آدم کس کو کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، یعنی جتنی بھی انسانیت ہے وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، انسانیت سے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں بذات خود اس کا بدلہ ہوں، یا پھر میں بذات خود اس کا بدلہ، اس کی جزا عطا کروں گا۔ اس درمیان میں کوئی بھی حائل نہیں ہوگا، کوئی بھی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی بھی رابطہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہی اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو جزا عطا فرمائے گا، یا پھر اللہ نے فرما دیا کہ میں خود اس کی بذات خود اس کی جزا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، آپ کے تمام کام بن جائیں گے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور قبر بھی اچھی۔ میرے عزیزو، اب دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے، ایک ایسے مخفی عمل ہے کہ جس میں کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کا مشاہدہ کیا جائے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے کہ یہ دکھائی نہیں دیتا۔ روزہ، اس کا دوسرا نام صبر ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہوا کرتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ نماز آپ پڑھیں، نماز دکھائی دیتی ہے، زکوٰۃ آپ دیں گے، حج کریں گے، یہ دکھائی دیں گے، کوئی بھی نیک کام کریں گے دکھائی دے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ میری عزیزو، اس لیے اس کا ثواب، اس کا اجر و ثواب، اس کا انعام اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب دیکھیے، ایک روایت اور سناتا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو پرندوں کی طرح پر عطا کیے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں جیسے پر عطا فرمائے گا، جن کے ساتھ وہ جنت کی دیواروں سے پرواز کرتے ہوئے، جنت کی دیواروں کو پار کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جنت کا محافظ جب وہ گزریں گے تو جنت کا محافظ فرشتہ ان سے سوال کرے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ وہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے، روزہ دار کہیں گے، جو روزہ رکھنے والے، ان سے ان کی بات چل رہی ہے
تو وہ کہیں گے نہیں ہمارا حساب نہیں ہوا، کتاب نہیں، حساب و کتاب نہیں ہوا ہے۔ تو پھر وہ پوچھے گا جنت کا محافظ فرشتہ کہ آپ پلسرات سے گزر چکے؟ تو کہا نہیں، ہم پلسرات سے بھی نہیں گزرے ہیں۔ تو پھر وہ فرشتہ کہے گا پھر ان درجات کو آپ نے کیسے حاصل کر لیا، اس درجے کو آپ کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے رہے۔ یہ مطلب ہے ان کا کہنے کا کہ دنیا سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تو اس کریم نے ہمیں تمام لوگوں سے مخفی جنت میں داخل فرما دیا۔ تمام لوگوں سے چھپا کر، مخفی طور پر چھپا کر اس نے جنت میں داخل کر دیا۔ نہ حساب ہوا، نہ کتاب ہوا، اور نہ پلسرات سے گزرنا ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے معاف کر دی گئی، ہمارے اوپر اللہ نے کرم فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا، اور ہمیں ان مراحل سے گزرنے کی تکلیف نہیں دی۔ اور یہ ان کی عبادت کون سی تھی؟ یہ روزہ رکھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام تکلیفوں سے، تمام آزمائشوں سے بچا لیا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ روزے کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ روزے کا انعام خود دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار جو روزہ ہوتا ہے اس کی، روزہ رکھنے والے کے لیے بذات خود میں اس کی جزا ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں، یا اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ بیچ میں کوئی چیز بھی واسطہ اور رابطہ اور حائل نہیں ہوگی۔ تو آپ روزوں کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں، اپنے ایمان کی دعا مانگیں، اپنی صحت کے لیے دعائیں مانگیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم پڑھیں۔ اب تھوڑے ہی دن بچے ہیں، اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کر لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ میرے عزیزو آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔